اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز عمل از نام خدا جو مہر ہمہ جو رحم ہمہ، صل اور مدح توصیف و ثنا زیبا ہے تجھے اے صلی اللہ۔ یاران خوش خیال و عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ ام المومنین سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالی عنہا، وہ ہماری تاریخ کی عظیم المرتبت شخصیت ہیں جو ایثار و قربانی، وفا شعاری اور اخلاص و عقیدت و محبت کی عظیم النظیر شخصیت، اور اپنے عظیم المرتبت شوہر اور نامور آقا کے قدموں میں نہ صرف یہ کہ جان و دل کے نذرانے پیش کرتی نظر آتی ہیں، بلکہ اپنی دولت و ثروت کے خزانے بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی رضا اور خوشنودی کے لیے بے دریغ بسط مسرت نچھاور کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ انہوں نے اپنی 25 سالہ ازدواجی زندگی کا ہر لمحہ اپنے عظیم شوہر، اپنے ہادی و رہنما، مشفق بے انتہا رسول رب العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی راحت و آرام کے لیے وقف کر رکھا تھا۔ ایسی محبت کرنے والی عظیم المثال رفیق حیات کی رحلت کا صدمہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب نازک اور دل دردمند پر کتنا شاق گزرا ہوگا، جبکہ ابھی صرف 35 دن پہلے شفیق و مشفق چچا، جو اپنے بھتیجے کے لیے دشمنوں کے سامنے ڈھال بنے ہوئے رہتے تھے، داغ مفارقت دے گئے۔ اس بڑی دنیا میں ان دو ہستیوں کے سوا اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دکھوں اور آپ کی تکالیف میں حامی و ناصر و مددگار، جان اور مال کی قربانی دینے والا اور کوئی نہ تھا، مگر اللہ کی مصلحتوں کو وہی خوب جانتا ہے۔ بے شک وہی حلال جملہ مشکلات ہے۔ کل من علیہ فان فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کی ذات گرامی پر اگر بالتفصیل گفتگو کی جائے تو ایک ضخیم کتاب مرتب ہو سکتی ہے، جس کا عنوان حکایت و ایثار و قربانی خوب تر رہے گا۔ دیکھیں، غار حرا کی تنہائی، شب دیجور، بھیانک اندھیرا، قلب و جان کو کچوکے مارنے والی خاموشی، ایسے میں ایک نامانوس وجود کی اس غار میں اچانک موجودگی، خوف و ہراس کی ایک لہر انسان کے جسم میں دوڑ جانا تعجب کی بات نہیں کہ وہ غیر مرئی وجود غار میں موجود شخصیت کو اپنی باہوں میں سمیٹ لے اور کہے کہ اقرا۔ ذرا سوچئے کہ اس وقت قلب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کیا کچھ نہ بیتی ہوگی جب جبریل علیہ السلام بارگاہ رب العزت سے منصب نبوت و رسالت پر فائز
کیے جانے کی بشارت و خوشخبری و نوید لے کر غار حرا میں وارد ہوئے، اور پہلی وحی الہی کے نزول سے سید و سردار کائنات علیہ تحیت و ثنا کو سرشار کیا ہوگا، تو قلب مبارک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر حیرت اور مرعوبیت کی کیا کیفیت طاری ہوئی ہوگی، کیسے کیسے خطرات اور اندیشوں کی آماجگاہ دل نازک حبیب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نہ بن گیا ہوگا۔ اس وقت ام المومنین جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے جس طرح رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دلداری اور دلجوئی فرمائی، اس کی مثال تاریخ عالم پیش کرنے سے عاجز و قاصر ہے، اور آپ کے ایک جملے نے ان تمام خطرات و خدشات کا قلاقواں اور سد باب کر دیا جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہراساں اور پریشان کیے ہوئے تھے۔ زوجۃ الرسول رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا کہ آپ ہرگز خوف زدہ اور ہراساں نہ ہو، آپ کو خوشخبری اور بشارت ہو، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں ہونے دے گا۔ پھر اس کی وجوہات بھی بیان کی اور مزید تسلی کی خاطر ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ جب حضور علیہ تحیت و ثنا نے کفر کے اندھیروں، شرک کی سیاہیوں میں شمع توحید کو روشن فرمایا، تو کفار نے جو طوفان بدتمیزی برپا کیا، تو کفار کی دل شکنی اور دل آزاری اور بہتان ترازی اور عداوت کیشیوں سے افسردہ خاطر رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب بیت الشرف میں رنجیدہ و ملول تشریف لاتے، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ زوجہ محترمہ و طیبہ و طاہرہ خاتون خانہ ایسے دلاویز انداز میں پرتپاک استقبال فرماتی کہ بیک لمحہ سارا حزن و ملال، رنج و اندوہ، غم و افسوس رفع دفع ہو جاتا، اور طبع مبارک حشاش و بشاش ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی اس نیک نہاد بندی اور اپنے محبوب کی وفا شعار زوجہ اور خدمت گزار خاتون خانہ کی خدمات کو شرف قبولیت سے سرفراز فرما کر اپنی نوید رحمت سے خود خرسند فرمایا۔ ایک روز حضرت جبریل امین علیہ السلام بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یہ خدیجہ ہیں جو ایک برتن لے کر ابھی حاضر ہوا چاہتی ہیں، اس برتن میں سالن ہے، جب وہ حاضر خدمت اقدس ہوں تو ان کو ان کے رب کی طرف سے سلام پہنچا دیجیے اور انہیں مژدہ و خوشخبری سنا دیجیے کہ اللہ تعالیٰ نے موتیوں سے بنا ہوا ایک محل جنت میں ان کو عطا فرما دیا ہے، جس میں نہ شور ہوگا نہ پریشانی۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی
حضرت خدیجہ سے بے حد محبت فرمایا کرتے تھے اور دل سے ان کی قدر فرماتے تھے. ان کی زندگی میں آپ نے دوسری شادی کرنے کا خیال تک کبھی نہ فرمایا اور ان کے وصال مبارک کے بعد بھی ان کا ذکر خیر بھی بڑی محبت اور پیار سے فرمایا کرتے، یہاں تک کہ ان کی سہیلیوں سے بھی بڑی شفقت کا برتاؤ فرماتے تھے. اور جب کوئی جانور ذبح فرماتے تو اس کا گوشت جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی سہیلیوں کو بھی ضرور بھیجا کرتے تھے اور ان کی از حد مدح اور تعریف فرمایا کرتے تھے. ام المومنین ماریہ قبطیہ کے بطن سے حضرت ابراہیم کی پیدائش سے پہلے تک فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے اولاد عطا فرمائی، جبکہ دیگر ازواج کو اولاد کی نعمت سے محروم رکھا. ایسی وفاشیار، ایسی خدمت گزار، ایسی زیرک، ایسی سمجھدار، ایسی اعلیٰ ضرب اور ایسی بلند حوصلہ رفیق حیات کا اس وقت داغ مفارقت دے جانا جبکہ دعوت توحید بڑے جاگسل مراحل سے گزر رہی تھی. حضور اقدس، حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کتنا تکلیف دہ اور باعث رنج و غم ہوا ہوگا، اس کا اندازہ لگانا کوئی مشکل بات نہیں، کیونکہ یہ دونوں روح پرسا اور جاں کا حادثے ایک ہی سال میں اور صرف 35 دنوں کے وقفے سے ہوئے. یعنی حضرت ابو طالب علیہ السلام اور ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی رحلت اور وصال کے واقعات. اسی لیے حضور علیہ تحیت والثناء نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم و اندوہ کا سال قرار دیا. ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے 65 سال کی عمر میں دار فنا سے دار البقاء کی طرف مراجعت فرمائی اور مکہ مکرمہ کے قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا. بحمد اللہ میں خود ام المومنین کی بارگاہ میں بار بار حاضری کی نعمت پا چکا ہوں اور وہاں کی حاضری سے شرفیاب ہو چکا ہوں. جب مرقد مبارک تیار ہو گئی تو حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پہلے خود اس میں تشریف فرما ہوئے، پھر اس قبر شریف میں امت مسلمہ کی ماں محسنہ اسلام و رفیق حیات سید الانام صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ابدی آرام کے لیے اللہ کے سپرد کیا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. فی الحال اس دعا کے ساتھ فی امان اللہ کہ اللہ تعالیٰ جملہ مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو دارین میں کامیاب و کامران و بامراد و شاد کام فرمائے. اللہم آمین وبجاہ سید المرسلین وخاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.